اب دوسرا سوال یہ آیا آپ کا، ٹوکن منی جو ہے آپ کا بیانہ، اس کو ضبط کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی فقہا جو ہے اخلاقی انحرافات کو اس میں ظاہر کرتے ہیں. یعنی اب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے جیسے کوئی گھر یا دکان آپ نے لی ہے تو اس کے لیے آپ ٹوکن منی دیتے ہیں سٹارٹ میں، اور یہی آپ کا بیانہ ہوتا ہے. اور اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پگڑی بھی کہتے ہیں دکانداروں کے معاملات میں. اس میں تو اس میں کیا معاملہ ہے کہ بیانہ کی حیثیت بس یہی ہوتی ہے کہ ایک مستقبل میں ٹرانزیکشنز کا وعدہ ہے. اس کی اصل حقیقت تو یہ ہے نا، اور خود کو سیریس کرنے کے لیے ایک آپ ٹوکن منی اس لیے دیتے ہیں کہ جو ایک رہن، ایک سیکیورٹی کی شکل میں ہوتا ہے. اگر خریدنے والے کو کوئی مشکلات ہوئیں تو اس پر بیانہ اسے واپس کرنا ضروری ہے اور اسے ضبط کر لینا گناہ ہے. تو یہ اکثر فقہا کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھی اب مثال کے طور پر آپ نے دکان جو ہے چھوڑ دی، کوئی آپ کا نہیں بزنس چلا، یا آپ نے ایک رینٹ پہ کوئی گھر لیا ہوا تھا اور اب آپ کو کوئی پرابلم آئی، کوئی وجہ آئی، آپ کو چھوڑنا پڑا، تو جس آدمی نے یہ ٹوکن لیا ہوا ہے تو اس پہ لازمی ہے کہ وہ واپس کرے. اس کے لیے احادیث میں ہمیں یہ سینیریو ملتا ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الموطا اپنی بک میں پوری تفصیل سے وہ حدیث بیان کی ہے، جسے بیع اور بان اسے عربی میں کہتے ہیں. یہ وہی ٹوکن والی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ بڑے اسکالر گزرے ہیں صحابہ کرام میں، تو انہوں نے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ مقرر کرنے سے منع فرما دیا تھا. حقیقی علم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر ہمارے خیال میں اس بیع اور بان کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی مثلاً کرائے پر جانور لے تو کہے کہ میں آپ کو 1 دینار دیتا ہوں، اس شرط پر کہ اگر میں سامان نہ لوں یا کرائے پر نہ رکھوں تو جو دینار میں نے آپ کو دیا وہ آپ کا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں اس طرح کے یہ ٹوکنز کو سنبھالنے کا اور اس کو پھر رکھنے کو، یہ اس کو منع فرما دیا تھا، کیونکہ لوگ اس طرح کی ٹرانزیکشنز وہاں پہ کرتے تھے. اچھا، خریدنے والا اگر بیانہ واپس لے سکتا ہے تو اس میں مزید کوئی سود نہیں لے سکتا. یہ بات ہے کہ یہ کوئی آپ کا یہ صرف ٹرانزیکشنز کا ایک وعدہ ہے، یہ حیثیت ہوتی ہے. اس کا یہ بالکل نہیں ہوتا کہ جناب آپ اس کو اگلے کو ایک لون کے طور پر دے رہے ہو اور پھر اس پہ یہ بھی مانگیں کہ جناب ہم پہ اس پہ انٹرسٹ بھی دو، کیونکہ انٹرسٹ تو حرام ہے. تو مکانوں اور دکانوں میں یہ پگڑی کی شکل بھی اصل میں بیانہ ہی ہے، حقیقت یہی ہے. اچھا، بعض فقہا یہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر خریدنے والے کی نیت خراب ہے اور بیچنے والے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ بیانہ ضبط کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی. مثال کے طور پر یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے ٹوکن دیا، گھر یا دکان لی ہوئی ہے اور اب وہ رینٹ نہیں دے رہا، اور اس کے بعد اب اس کو نکال رہے ہیں یا خود وہ نکل رہا ہے، تو اب وہ اس کے ذریعے پھر معاملہ آ سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو رینٹ نہیں ملا اگلے کو، اونر کو، تو اس کو جو رینٹ نہیں ملا تو پھر وہ اس کیس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ بیانہ ضبط کریں، لیکن اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے آپس میں اختلاف ہوں گے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ کوئی اسکالر کچھ نہیں کچھ کہہ سکتا. اس کے لیے ایک باقاعدہ عدالت میں ہی پروسیس ہونا چاہیے. تو بعض فقہا کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اکثر یہی کہتے ہیں کہ بھی یہ ٹوکن منی میں کوئی ضبط نہیں کرنا چاہیے. اگر تو صرف یہ ٹرانزیکشن ہونے کا ہے اور کچھ دن کا کوئی وعدہ ہو رہا ہے، وعدے کے طور پر وہ دے رہے تو چلو بھی، پھر جب وہ ٹرانزیکشن ہو جائے تو خط دے بھی دے واپس ان کو. تو یہ اس کا سینیریو. اب آئیے اگلے کوشچن پہ، ذخیرہ اندوزی کی کیا جدید صورت ہے.